مرحوم والدین سے سچی محبت ہے تو جمعرات اور جمعے والے دن یہ 4 دعائیں ایصال ثواب کرنا کبھی نہ بھولیں۔ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ ناظرین کرام، جن لوگوں کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ لوگ جمعرات اور جمعے والے دن یہ 4 مبارک دعائیں لازمی پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دیں۔ یہ دعائیں بہت ہی برکت اور طاقت والی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کی برکت سے ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک عالیشان باغ بن جائے گی۔ جان لیجئے کہ وہ 4 دعائیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے۔ ہم نے ادھر دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن کریم کی ان آیت کی تشریح کیا کرتے جن میں ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب بھی وہ ان آیت کی تشریح کرتے تو ان کی آواز کانپنے لگتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سب یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ان آیت کی تشریح کرتے ہوئے مولوی صاحب اس قدر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ مولوی صاحب سے ضرور اس بارے میں دریافت کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بحث ختم ہونے کے بعد مولوی صاحب کو چائے پینے کی دعوت دے دی۔ زیادہ اصرار کرنے پر مولوی صاحب مان گئے اور جب مولوی صاحب ان کے پاس چائے پینے کے لیے آئے تو انہوں نے باتوں ہی باتوں میں ان سے دریافت کیا کہ آپ نماز میں ان آیت کی تشریح کرتے ہوئے بہت زیادہ غمگین اور افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس پر مولوی صاحب نے بیان کرنا شروع کیا، میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میرے والد صاحب ایک پرائیویٹ کارخانے میں ایک ملازم تھے۔ وہ نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سیکھنے کے لیے ایک مدرسے میں بھی داخل کروا دیا۔ جب میں نے 10ویں جماعت پاس کر لی تو میری خواہش تھی کہ میں کالج میں اپنی تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا افسر بن سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے والد صاحب سے اس بات کا ذکر کیا۔ ان کو اس زمانے میں جو نوکری کے پیسے ملتے تھے اس سے بڑی مشکل سے ہمارے گھر کے اخراج ہی پورے ہوتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ کوئی نوکری کروں، لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ مان گئے۔ میرے کالج کی وجہ سے میرے والد صاحب زیادہ کام کرنے لگے تاکہ میری کالج کی فیس ادا کر سکیں، اور میری والدہ موم بتیاں بنا کر بیچنے لگی تاکہ وہ میری دوسری ضروریات کو پورا کر سکے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اگلے 6 سال میں نے اپنی کالج کی ڈگری حاصل کر لی۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈگری تو میں نے حاصل کر لی، لیکن کالج کی تعلیم اور کالج کے ماحول کی وجہ سے میں بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کالج کے ماحول کا رنگ مجھ پر پوری طرح سے چڑھ چکا تھا۔ اب کیسے دین اور کیسی دین کی باتوں پر چلنا۔ میں نے پورے کالج میں اول پوزیشن حاصل کر لی، اس لیے مجھے اسی کالج میں ملازمت مل گئی۔ وہ کہتے ہیں جب نوکری لگ گئی تو والدین کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ وہ چاہتے تھے کہ لڑکی دیندار گھرانے سے ہو اور نیک ہو، لیکن میں چاہتا تھا کہ لڑکی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہونی چاہیے تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں گھل مل سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ضد کے سامنے میرے والدین مجبور ہو گئے اور پھر میری ایک شادی فیشن لیبل لڑکی سے ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی کو ابھی 2-4 ہی مہینے گزرے تھے، والد صاحب کارخانے میں گیس کی ٹنکی پھٹنے کی وجہ سے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ اب وہ کام کرنے کے قابل نہ رہے تھے، اب وہ صرف گھر میں ہی قید ہو کر رہنے لگے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کا اسلامی تہذیب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ میرے والدین کی خدمت سے نفرت کرتی تھی اور میرے سامنے ہی ان کو برا بھلا کہتی تھی، لیکن مجھے اپنی بیوی سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ مجھے اس کا میرے والدین کے ساتھ یہ رویہ برا معلوم ہی نہ ہوتا تھا اور میں اسے کچھ بھی نہ کہتا تھا۔ وہ میرے والدین پر آئے روز طرح طرح کے الزامات لگانے لگی اور ان سے ہر روز بد زبانی کرنے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک دن
میرے ماموں گھر پر آئے اور میرے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے، اور اس وقت میری بیوی بھی گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر آئی اور اسے پتہ لگا کہ میرے والدین اب گھر سے چلے گئے ہیں تو وہ خوش ہوئی اور اس نے شکر کیا کہ سر سے بوجھ اتر گیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے اور ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اور بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے مرتے ہی میری زندگی پوری طرح سے سنسان ہو گئی تھی۔ اب میں کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ اس دوران میرے ایک دوست نے غریب گھرانے میں میری شادی کروا دی، اور یہ میری بیوی حافظ قرآن تھی، نماز پڑھتی، روزے رکھتی اور قرآن کریم کی تلاوت کی پابند تھی۔ جب میں آخرت کی فکر سے بے فکر ہو کر بستر پر پڑا ہوتا تھا اور اپنی زندگی کا بہترین وقت ضائع کر رہا ہوتا تھا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز کی بات ہے کہ میں چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور میری بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور اچانک وہ ان آیات پہ پہنچی جن کی تلاوت روزانہ اب میں کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو کہ پیچھے گزرے ہوئے تھے، تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا میرے ماں باپ، اور میں ہوش میں نہ رہا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر بڑی سی بے چینی ہوئی میں اپنے والدین کو کیسے پاؤں۔ دوسرے دن ہی میں اپنے ماموں کے گھر گیا، جب میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے پتہ چلا کہ میرے والدین تو یہاں سے کئی مہینے پہلے گھر جانے کے بہانے سے روانہ ہو چکے تھے۔ یہ پتہ چلنے پر میں نے اپنے والد کی تصویر لے کر تھانے میں جمع کروائی، کئی اخباروں میں بھی تصویر کے ساتھ خبر چھپوا دی۔ میں ہر وقت اسی فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح میرے والدین مجھے مل جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی، اے اللہ میرے والدین مجھے لٹا دے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے بتایا کہ جو شکل آپ نے دکھائی تھی اس سے ملتی جلتی شکل کا ایک بوڑھا آدمی ایک قبر پر بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ جب میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے چچا جان تھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ اب کہاں ہیں؟ چچا نے نظر اٹھائی اور سامنے والی 2 قبروں کو مخاطب کر کے پکارا اور کہا، بھائی اکرم اور بھابھی زبیدہ، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ اکرم میرے والد کا نام تھا اور زبیدہ میری والدہ کا نام تھا۔ چچا جان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گرا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں کتار رونے لگا۔ اتنا کہنا تھا کہ مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آج بھی وقت ہے جن جن بھائیوں کے ماں باپ حیات ہیں یا ان میں سے کوئی بھی ایک زندہ ہے تو آج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان روتا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور دل میں طوفان نظر آ رہا تھا۔ اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کہ مجھے لگتا ہے میرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے فرمایا، کیا بات ہے، بیان کرو۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میری ماں بہت ضعیف ہو چکی تھی، وہ بستر پر پڑی رہتی، کھانا کھلانا ہو، صفائی کرنا ہو، ہر کام میرے ذمے تھا۔ شروع میں خوشی سے کرتا رہا، پھر مجھے اکتاہٹ ہونے لگی، اور پھر ایک دن جب میری بیوی نے شکایت کی کہ تمہاری ماں میرے لیے بوجھ ہے تو میں نے دل میں اپنی ماں کے لیے بوجھ کا تصور پال لیا۔ میں نے کھانا دینا کم کر دیا، میں نے صفائی میں دیر کرنا شروع کر دی۔ ایک دن جب وہ بہت کمزور ہو گئی اور چلانے لگی تو میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ہاتھ مارا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ صرف اتنا بولی، اے میرے رب، اگر تو عادل ہے تو میرے ساتھ انصاف کر۔ یا رسول اللہ، یہ جملہ سنتے ہی میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ میری ماں نے بددعا نہیں کی، بس انصاف مانگا، اور اس کے چند دن بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب میں دن رات روتا ہوں، میرے دل میں
ایک خوف ہے کہ کہیں میری ماں کی وہ فریاد میرے خلاف نہ اٹھ چکی ہو۔ یا رسول اللہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کاش تمہاری ماں زندہ ہوتی تو میں تمہیں کہا کرتا جا کے اس کے قدموں میں جا گرو، اور جب تک وہ معاف نہ کرے اٹھنا نہیں۔ اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں تو دنیا سے جا چکی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں کی کوئی سگی بہن یعنی خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، جا اس کی خدمت کر، اسے ماں سمجھ، اس کے ساتھ وہی حسن سلوک کر جو تیری ماں کے لیے لازم تھا، شاید اللہ اس کے وسیلے سے تجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیہ سے فرمایا، سن لو، جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جنت میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا پڑوسی بنے، وہ اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھے۔ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ان کی آہوں میں جہنم کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ والدین اگر تمہیں جھڑک بھی دے تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، ان کے جھکے ہوئے کندھوں کو بوسہ دو، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرو، کیونکہ جو والدین کے چہرے پر خوشی لاتا ہے اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، اور جو انہیں رلاتا ہے وہ اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دنیا میں والدین کا مقام کیا ہے اور نافرمانی کتنی بڑی عذاب ناک ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ سچ ہے، ایسا سچ جو روز قیامت سامنے آئے گا۔ اگر کسی کے والدین زندہ ہے تو وہ یہ تحفہ ہے، ایسا موقع ہے جو مرنے کے بعد نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ ماں باپ کی خدمت قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 4 ایسی بابرکت دعائیں شیئر کریں گے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو انہیں یہ 4 دعائیں پڑھ کر ضرور اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنی چاہیے۔ ان دعاؤں کی بدولت ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک عالیشان باغ بن جائے گی۔ ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے، ان کی قبریں نور سے روشن ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ 4 دعائیں ہر روز پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، خاص طور سے جمعرات اور جمعے کے دن ان دعاؤں کا خاص اہتمام ضرور کریں۔ وہ پہلی دعا جو والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی، اور میرے پروردگار میری دعا کو قبول کر، ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو، تمام ایمان والوں کو اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ وہ پہلی بابرکت دعا ہے جو ہر مسلمان کو جمعرات اور جمعے والے دن اپنے فوت شدہ والدین کو پڑھ کر ضرور ایصال ثواب کرنی چاہیے۔ والدین کے ایصال ثواب کی دوسری دعا یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اس کا ترجمہ یوں ہے، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آ جائے تو اس دعا کو 3 بار ضرور پڑھ لیا کرو۔ یہ نہ صرف والدین بلکہ خود اپنی بخشش و مغفرت کے لیے بھی نہایت ہی بہترین اور مختصر دعا ہے۔ یاد رکھو، ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کے لیے جو مصیبتیں اور تکلیف برداشت کرتے ہیں ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ باپ تپتی دھوپ میں دن بھر اولاد کی خاطر محنت مزدوری کرتا ہے اور ماں اپنے بچوں کو ہر وقت سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ بچے کو جب بولنا بھی نہیں آتا تب ماں بچے کے اشاروں سے اس کی ضرورت کو سمجھ جاتی ہے اور اسے ہر آسائش سہولت مہیا کر دیتی ہے۔ ماں باپ کے لیے تیسری دعا یہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربانی صغیرہ، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ ناظرین کرام، چوتھی دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن والمؤمنہ، جس کا ترجمہ یوں ہے، یا اللہ پاک میری ہر مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ 4 بابرکت دعائیں جو کہ جمعرات اور جمعے والے دن ہر مسلمان کو اپنے والدین کے لیے ضرور ایصال ثواب کرنی چاہیے۔ یہ 4 دعا بہت ہی بابرکت والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے فوت شدہ والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔
اور ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔